واقعہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کردہ گورنروں کے نام۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کردہ گورنروں کے نام مرسلات تحریر کرتے ہوئے انہیں حکم دیا، اما بعد میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے فرائض موظفی میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کرنا اور اپنی تمام تر توجہ دین اسلام کی تبلیغ اور ترقی کی جانب رکھنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور اپنے تمام تر فیصلے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کرنا، عوام الناس کے ساتھ سلوک بہتر رکھنا اور ان سے بے حد وصولیات نہ کرنا، اپنے ذاتی خزانوں کی بجائے عوام الناس کی سہولیات کا خیال رکھنا اور ان کے حقوق کو پامال نہ ہونے دینا، ضامیوں کے جو حقوق تمہارے ذمہ واجب ہیں انہیں ادا کرنے میں کسی بھی قسم کی کوتاہی نہ کرنا، عدل و انصاف کی فراہمی تمہارا بالعین فرض ہونا چاہیے، اپنے دشمنوں پر کڑی نظر رکھنا اور جنگ کے بعد قیدیوں سے انسانی ہمدردی اور رضامندی کا سلوک کرنا۔ جب کسی جگہ حملہ کرنے لگو تو انہیں پہلے اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ دعوت قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ انہیں جزیہ ادا کرنے کا حکم کرنا، اور اگر وہ جزیہ بھی ادا نہ کریں تو پھر ان سے جنگ کرنا، اپنے اخلاق میں عادات لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانا تاکہ وہ تمہاری پیروی کرنے میں فخر محسوس کریں۔ منصب خلافت سنبھالنے کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی سب سے پہلے کوشش کی کہ وہ مسلمانوں کے درمیان اتفاق و اتحاد کو برقرار رکھیں، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظامی امور میں کچھ تبدیلیاں بھی کی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے گورنر سے معزول کر کے ان کی جگہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوفہ کے گورنر ہوئے تھے۔ بعد ازاں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں معزول کر کے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تھا۔ 25 ہجری میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ اطلاعات ملیں، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کوفہ کی گورنری سے معطل کر کے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ سے کوفہ کا گورنر مقرر فرما دیا۔ 26 ہجری میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عوام الناس کی شکایت پر حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ کی گورنری سے ہٹا دیا۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کی گورنری سبکدوش کر کے ان کی جگہ حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا گورنر مقرر کر دیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنروں اور عاملین کے متعالی اور تقرری حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق کی، کیونکہ ان اعمال کو جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معطل کرنا چاہتے تھے لیکن زندگی نے انہیں اس کی مہلت نہ دی، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کے وسیع تر مفاد میں فیصلے کیے تاکہ انتظامی امور کو چلانے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس ضامن میں روایت میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے جانے والے خراج میں کمی کر دی تھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے لکھ بھیجا
کہ اونٹنی اس سے زیادہ دودھ نہیں دے سکتی۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جواب دوسرے گورنروں کو بھی اس طرح کی حرکت پر ابھار سکتا تھا، اور اسی طرح صاف جواب کئی قسم کے شکوک و شباب میں بھی پیدا کرتا تھا، جس کی وجہ سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس شورا کے اراکین سے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ انہیں معزول کر دیا جائے، لیکن زندگی نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہلت نہ دی، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ مقرر ہونے کے بعد سب سے پہلے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو مصر کی گورنری سے معزول کیا۔ واقعہ فتوحات خلافت عثمانیہ۔ اسکندریہ کی بغاوت۔ ہرقل جب شام سے ذلیل و خوار ہو کر نکلا تو مسلمانوں نے اسکندریہ پر قبضہ کر لیا۔ مصر کے بادشاہ مقوقاس نے اپنی شکست تسلیم کر لی، اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کے گورنر نامزاد ہوئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کی گورنری سے ہٹا کر ان کی جگہ حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا گورنر مقرر کیا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ فوجی حکمت عملی کے ماہر تھے، اس لیے انہیں مصر میں فوج کا سربراہ اعلیٰ مقرر کیا گیا۔ اسکندریہ میں موجود رومیوں نے اس صورتحال کے پیش نظر بغاوت کھڑی کر دی، اور ان کی مدد کے لیے ہرقل رومیوں کا ایک بہت بڑا لشکر لے کر اسکندریہ پہنچ گیا۔ اسکندریہ میں لشکر اسلامی کی تعداد نہایت قلیل تھی، اور وہ بھی وہاں صرف انتظامی امور کے لیے موجود تھے، کیونکہ اسکندریہ کے بادشاہوں نے پہلے جزیہ کی بنیاد پر صلح کر لی تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسکندریہ کے لوگوں کی بغاوت اور رومیوں کے لشکر کی آمد کی خبر ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بغاوت اور رومیوں کے لشکر کا سدباب کرنے کا حکم دیا۔ رومی جو کہ اسکندریہ اور اس کے گرد و ذوق میں اپنی حکمت دوبارہ قائم کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے اور لوٹ مار میں مصروف تھے، اور ان کی اس بے خبری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 15,000 کے لشکر سمیت ان پر حملہ کر دیا، جس سے رومیوں کو شدید جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا، اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسکندریہ فتح کرنے کے بعد ارد گرد کے علاقوں کا رخ کیا جہاں بغاوت سر اٹھا رہی تھی، تمام علاقوں سے بغاوت کو ختم کیا۔ واقعہ آرمینیا اور آذربائیجان کی فتح۔ 24 ہجری میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں لشکر اسلام نے آذربائیجان اور آرمینیا کو بغیر جنگ کے فتح کر لیا اور ان سے سالانہ اخراج کی شرط پر صلح کر لی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی گورنری سے معزول کر کے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تو ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا کہ آذربائیجان کا علاقہ گورنر کوفہ کے ماتحت ہوگا۔ چنانچہ کوفہ کی فوجی چھاونی سے آذربائیجان میں مناسب فوج کے ساتھ سپہ سالار کو تعینات کیا جائے۔ اس دوران حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے اس وقت آذربائیجان میں لشکر اسلامی کے سپہ سالار تھے، ان کو معطل کر دیا۔ حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاتے ہی آذربائیجان میں بغاوت برپا ہو گئی۔ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلیمان بن ربیعہ یعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہراول دستے کا سپہ سالار مقرر کیا اور انہیں آذربائیجان کی بغاوت
کچلنے کے لیے روانہ کیا۔ اس کے بعد حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک لشکر کے ہمراہ آرمینیا میں شروع ہونے والی بغاوت کا سر کچلتے ہوئے آذربائیجان میں پہنچ گئے۔ اس دوران حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ دمشق کے گورنر تھے، انہوں نے حضرت سعید بن مسلمہ بن خالد فری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر ارمینیا کی طرف روانہ کر دیا، اور حضرت سعید بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہروں کے شہر فتح کرتے ہوئے رومیوں کو جزیہ پر مجبور کرتے ہوئے ارمینیا کی جانب بڑھنے لگے۔ ہرقل کا بیٹا قسطین جو کہ اس وقت روم کی سلطنت پر تخت نشین تھا، اس نے اسی ہزاروں رومیوں کا ایک لشکر حضرت سعید بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ حضرت سعید بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ طلب کیا تو انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام حالات سے آگاہ کیا۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، جس میں انہیں کسی دلیر سپہ سالار کی سربراہی میں 10,000 مجاہدین کو حضرت سعید بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے بھیجنے کا حکم دیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط جب حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، اس وقت وہ موصول میں تھے اور آذربائیجان کو فتح کرنے کے لیے بعد کوفہ کی جانب واپس آ رہے تھے۔ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلیمان بن رابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 8,000 مجاہدین کے لشکر کے ہمراہ حضرت سعید بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ ارمینیا میں لشکر اسلام کا رومی فوج سے ایک زبردست مقابلہ ہوا، جس کے بعد رومی فوج پسپا ہونے پر مجبور ہو گئی اور انہیں کافی جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا، اور ارمینیا باقاعدہ اسلامی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ اس دوران لشکر اسلام ارمینیا سے ہوتا ہوا ایشیائے کوچک تک چلا گیا اور تبرستان سے ہوتے ہوئے بحیرہ قازوین کے مشرقی کنارے جا پہنچے۔ اس دوران شمال کی جانب فتوحات کا سلسلہ بحیرہ سودا تک جا پہنچا۔ بحیرہ خزار کے نو میں تبرستان کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ اس لشکر میں نوجوان مجاہدین بڑی تعداد میں موجود تھے۔ لشکر اسلام نے مختصر سی جنگ کے بعد فتح حاصل کی اور سالانہ 2 لاکھ درہم جزیہ کی ادائیگی پر صلح کر لی۔ اس معرکے میں تبرستان، خراسان اور جرجان کے علاقے فتح ہوئے۔ واقعہ افریقہ کی مہم۔ افریقہ کی مہم کا آغاز 25 ہجری میں شروع ہو چکا تھا۔ حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے حکم ملا وہ افریقہ پر چڑھائی کریں۔ اگر افریقہ فتح ہو گیا تو مال غنیمت کا 5واں حصہ انہیں انعام کی صورت میں ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت ملتے ہی 10,000 سپہ سالار کے ہمراہ مصر سے نکل کر برقہ کی جانب پیش قدمی کی۔ برقہ میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوران میں جزیہ کی شرائط پر صلح ہو چکی تھی، لیکن حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کے بعد برقہ کے لوگوں نے بغاوت کر دی اور جزیہ کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام لینا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب برقہ و دوبارہ چڑھائی کی تو ان لوگوں نے جزیہ کی ادائیگی کے لیے دوبارہ حامی بھر لی، جس سے بغیر کسی جنگ کے برقہ پر دوبارہ لشکر اسلامی کا کنٹرول ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برقہ کے بعد
طرابلس کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ طرابلس یونانی افریقہ کے شمالی ساحلی علاقوں میں ایک مشہور شہر تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن جعفر اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر عظیم حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ اس لشکر کی سربراہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، جو نہایت برق رفتاری سے اپنے لشکر کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملے۔ رومیوں نے طرابلس سے باہر نکل کر مقابلہ کیا اور کچھ دنوں کی جنگ کے بعد شکست فاشی سے دوچار ہوئے اور بھاری مالی اور جانی نقصان اٹھانے کے بعد میدان جنگ سے فرار ہو گئے اور طرابلس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں لشکر اسلامی، جس کی تعداد 40,000 کے قریب تھی، رفتہ رفتہ آگے بڑھائی اور تیونس، مراکش اور الجزیرہ کو فتح کرتا ہوا شمالی افریقہ کے ایک بہت بڑے حصے پر قبضہ ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ افریقہ پر اس وقت جرجیر کی حکومت تھی اور اس کی سلطنت تعانیہ اور طرابلس کے درمیان علاقوں کے درمیان سیتلیہ میں واقع تھی۔ جرجیر ہرکل کا ماتحت تھا۔ جب اس کو اسلامی فوج کی آمد کی اطلاع ہوئی تو اس نے 1,20,000 کا لشکر عظیم لیا اور لشکر اسلامی سے مقابلے کی غرض سے نکلا۔ حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پیغام بھیجا کہ مسلمان ہو جاؤ یا جزیہ ادا کرو۔ جرجیر نے دونوں باتوں سے انکار کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت صرف 20,000 مجاہدین کا لشکر تھا اور دیگر مجاہدین کو انہوں نے طرابلس کی فتح کے بعد دیگر علاقوں کی جانب روانہ کر دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مجاہدین کو صف بندی کا حکم دیا اور یوں جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اطلاع ملی تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ واپس مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے، ان کی سربراہی میں ایک لشکر حضرت عبداللہ بن ابی سرح کی مدد کے لیے بھیجا، جنہوں نے نہایت برق رفتاری سے سفر طے کیا اور حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لشکر لے کر میدان جنگ میں پہنچے تو اس وقت گھمسان کی جنگ جاری تھی۔ لشکر اسلام کی اس تازہ دم فوج نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور رومیوں کی صفیوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ جرجیر کو جب لشکر اسلام کی اس تازہ دم دستے کی اطلاع ملی، اس نے اپنے سپہ سالاروں کی ایک میٹنگ طلب کر لی تاکہ جنگ میں آئندہ کلیہ عمل طے کیا جائے۔ اگلے روز صبح جب میدان جنگ میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو جرجیر نے اعلان کروا دیا کہ جو بھی حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کر اس کے پاس لائے گا وہ اسے اپنی بیٹی کی شادی کر دے گا اور اسے 1,00,000 دینار انعام میں دے گا۔ جرجیر کی جانب سے اس اعلان کے بعد رومی سپاہیوں نے اپنی جان سے بے پرواہ ہو کر لشکر اسلامی پر تاپڑ توڑ حملے کرنا شروع کر دیے، جس سے لشکر اسلامی میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ وہ بھی اعلان کروا دیں کہ جو کوئی جرجیر کا سر کاٹ کر ان کے پاس لائے گا وہ اسے 1,00,000 درہم اور جرجیر کی بیٹی کی شادی اسی سے کرائیں گے۔
اور اسے اس ملک کا حاکم مقرر کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسلام میں اعلان کروا دیا، اور جو کوئی جرجیر کا سر کاٹ کر ان کے پاس لائے گا اسے وہ 1,00,000 درہم انعام دیں گے، اور جرجیر کی بیٹی کی شادی اسی سے کرا دی جائے گی، اور ساتھ ہی اسے افریقہ کا حاکم بنا دیا جائے گا۔ لشکر اسلام میں اس اعلان کے بعد ایک نئی روح پیدا ہو گئی، اور انہوں نے بھی رومی لشکر پر تابڑ توڑ حملہ کرنا شروع کر دیا۔ رات کے وقت جب حسب معمول جنگ بند ہوئی تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ ہمیں اپنے بہترین جنگجوؤں پر مشتمل ایک دستہ علیحدہ رکھیں، کیونکہ رومیوں کا لشکر بہت بڑا ہے اور انہیں دفتہ فوقتاً تازہ امداد میسر آ رہی ہے۔ جس وقت شام کو جنگ بند ہو اور رومی اپنے لشکر کی جانب واپس جانے لگیں تو ہمارا یہ تازہ دم دستہ رومی فوج پر حملہ آور ہوتا کہ جنگ کا فیصلہ بھی جلد از جلد ہو سکے۔ حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز کو پسند کیا، اور تازہ دم مجاہدین کا ایک لشکر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں علیحدہ کر دیا تاکہ وہ شام کے وقت رومی فوج پر حملہ کر سکیں۔ صبح کے وقت نماز فجر کی ادائیگی کے بعد لشکر اسلام نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ دوپہر کے وقت جب دونوں لشکر تھکے واپس ہوئے تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کے ہمراہ رومیوں پر حملہ کر دیا۔ رومی سمجھے کہ لشکر اسلام کی مدد کے لیے تازہ دم دستہ آ پہنچا، جس سے ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر اسلامی جو کہ حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں واپس پلٹ رہا تھا، اس نے بھی دوبارہ رومی فوج پر دھاوا بول دیا، جس سے رومی فوج کو بے تحاشا جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ جرجیر جو کہ بھاگ کر اپنے خیمے کی طرف بڑھ رہا تھا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کی زد میں آ گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر قلم کر دیا، اور جرجیر کی لڑکی باپ کی چیخ سن کر خیمے سے باہر آئی اور اپنے باپ کا سر قلم دیکھ کر دوبارہ خیمے میں واپس چلی گئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرجیر کی لڑکی کو گرفتار کر کے لشکر اسلام کے سپہ سالار حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا، اور انہیں یہ نہ بتایا کہ جرجیر کو انہوں نے قتل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرجیر کی بیٹی سے پوچھا، جو کہ ابھی تک حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے نیازی پر حیران تھی، جو اتنی بڑی انعامی رقم افریقہ کی حکومت اور اس سے شادی کو چھوڑ کر اس بات سے انکاری تھے کہ انہیں اس بات کا علم نہیں کہ جرجیر کو کس نے قتل کیا۔ حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریافت کرنے پر اس لڑکی نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب اشارہ کیا کہ انہوں نے میرے باپ کو قتل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، کیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا اقرار کر لیا؟ حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، کیا تم نے خود مجھے اس بات کا مشورہ دیا تھا، اور اب تم تو خود ہی جرجیر کے قتل سے انکار ہو گئے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کسی لالچ اور طمع کے بغیر جہاد میں حصہ لیا، اس لیے میں اس انعام کو قبول نہیں کرتا۔ جرجیر کی لڑکی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کردار کو دیکھ کر حیران تھی۔ رومیوں کی پسپائی کے بعد لشکر اسلام شہر میں داخل ہوا، اور حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی پرچم شہر میں لہرایا۔ اس مراکے میں بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کے حصے میں آیا۔ حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال غنیمت کے 5ویں حصے کے ساتھ اور افریقہ کی فتح کی خوشخبری کے ساتھ مدینہ روانہ کیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت کا 5واں حصہ مروان بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ 5 لاکھ دینار بھی فروخت کیا، جو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 لاکھ دینار کی یہ رقم اپنے پاس سے ادا کی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح مال غنیمت کو فروخت کرنے کے بارے میں بے شمار مگویاں شروع ہو گئیں، کیونکہ اس سے پہلے کبھی مال غنیمت اس طرح فروخت نہیں کیا گیا تھا۔ جرجیر کے خاتمے کے بعد حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسلام کے ہمراہ مصر واپس لوٹ آئے۔ حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واپس آتے ہی قسطینیان، جو کہ ہرقل کا بیٹا تھا، 600 کشتیوں پر اپنی فوج کے ہمراہ اسکندریہ پر حملہ آور ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اسکندریہ پر قسطینیین کے حملے کی اطلاع ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسلام کے ہمراہ اسکندریہ پہنچے۔ اس دوران حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامی فوج کے ہمراہ اسکندریہ پہنچ گئے۔ نماز فجر کے بعد اسلامی فوج کی صف بندی کی گئی اور گھمسان کی جنگ کے بعد رومی فوج میدان جنگ سے فرار ہو گئی۔ لشکر اسلام نے تباہ حال رومی فوج کا قتل عام شروع کر دیا۔ قسطنطین میں، جو کہ زخمی ہونے کے بعد قابلیہ قرار ہو گیا، وہاں اہل صقلیہ اس کی بزدلی سے نہایت برہمی ہوئے اور انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدے کے مطابق حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افریقہ کی فتح کے ساتھ 5واں حصہ انعام کے طور پر دیا، مگر دیگر کابرین نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قدام کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی انعامی رقم واپس لے لی۔